اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ویڈیو کے ذریعے ہم کسی کا دل یا کسی کے دھرم کو تکلیف پہنچانا نہیں چاہتے، ہم تو بس اتنی کوشش کرتے ہیں کہ ہر انسان کو حقیقت کا پتہ چلے۔ یہ ویڈیو سننے کے بعد آپ خود ہی فیصلہ کیجئے صحیح یا غلط۔ پلیز لائک، کامنٹ اینڈ سبسکرائب۔ سورۃ النساء میں ارشاد ہوا وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، میں اللہ کبھی گوارا نہیں کروں گا، میں اللہ کبھی گوارا نہیں کروں گا کہ کافر مومن کے مقصد پر غالب آ جائے۔ کتنا بڑا جملہ تھا اور کتنی خاموشی طاری ہو گئی۔ پھر آیت پڑھنا چاہتا ہوں۔ سبیل کی معنی کیا ہے؟ وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، میں اللہ کبھی گوارا نہیں کروں گا کہ کافر مومن کے مقصد پر غالب آ جائے۔ اب زبان سے بات کرو جو میرے قریب بیٹھے ہو۔ میں اللہ کبھی گوارا نہیں کروں گا کہ کافر مومن کے مقصد پر غالب آ جائے۔ سبیل کی معنی ہے اللہ کا مقصد۔ پتا چلا اب ترجمہ یہ ہوا کہ جو اللہ کے مقصد میں مارا جاتا ہے۔ اب زبان سے بات کرو تو میں تم سے بات کروں۔ نعرہ ہے جہاں گھبرائے نہیں۔ مجھے تو یہی حکم تھا کہ میں 20 منٹ پڑھوں، لیکن میں 20 منٹ میں پڑھوں گا کیا؟ یہ ایسے ہی لوگ کہتے ہیں، پھنسانے کی باتیں کرتے ہیں۔ میرے دوستو، میں آپ سے زیادہ پڑھا لکھا ہوں، میں بانیان مجاز کو کہہ رہا ہوں۔ جنہوں نے مجاز رکھی ہیں میں ان سے زیادہ پڑھا لکھا ہوں۔ یہ خطیب کو پھنسانے کی باتیں ہوتی ہیں۔ 20 منٹ میں مجلس پڑھی نہیں جاتی۔ میں کوئی ذاکر نہیں ہوں کہ قصیدہ پڑھ کر چلا جاؤں۔ توجہ ہے میری گفتگو پر؟ تو میں نے کیا کیا کہ سبیل کی کیا معنی ہے؟ مقصد۔ پتا چلا اب ترجمہ یہ ہوا کہ جو اللہ کے مقصد میں مارے جاتے ہیں وہ ہیں زندہ۔ اب اللہ کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کا مقصد ہے دین۔ سارے بات کرو۔ مجھے تو پتا چلے نا، میں آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ مجھے تو پتا چلے نا کہ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ اللہ کے مقصد کا نام ہے سبیل، اور اللہ کا مقصد کیا ہے؟ دین۔ اللہ کا مقصد ہے 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 دین۔ یزید حسین کا دشمن نہیں تھا۔ زبان سے بات کرو، میں چلوں۔ میرے بھائی، آپ چہرہ کیسے بنا کے بیٹھے ہیں؟ یعنی اوروں کو بھی اب میرے دوستو، یزید حسین کا دشمن نہیں تھا، یزید تھا دین کا دشمن، اللہ کے مقصد کا دشمن۔ اب تو زبان سے بات کرو۔ یزید تھا اللہ کے مقصد کا دشمن، حسین نے اللہ کے مقصد کو بچایا۔
بڑا جملات کر رہا ہوں، بڑا بڑا سبیل سمجھا رہا ہوں. جو کسی کو بچاتا ہے، جو کسی کو بچاتا ہے، جو کسی کو بچاتا ہے اس کو وہی بننا پڑتا ہے جس کو بچاتا ہے. نہیں میری آواز نہیں پہنچی. اب میں کیوں کہوں کہ آپ مجھے رسپانس دیں؟ میں نہیں سمجھا سکا. جو جس کو بچاتا ہے، جو جس کو بچاتا ہے اس کو وہی بننا پڑتا ہے. جو جس کو بچاتا ہے اس کو وہی بننا پڑتا ہے جس کو بچاتا ہے. ابھی میں اسلام پنڈی سے آ رہا تھا، میرے ساتھ گارڈ تھے. ابھی میں پنڈی سے آ رہا تھا، مثال دے رہا ہوں کہیں خیال ادھر ادھر نہ جائے، مثال دے رہا ہوں. ابھی پنڈی سے میں آ رہا تھا، میرے ساتھ گارڈ بھی ہیں. مخالفوں نے مجھ پر حملہ کر دیا. دشمن میرے تھے، لیکن جب میرے گارڈ نے دیکھا تو گارڈ اتر کر آیا. مومنین کو پتا چلا، وہاں پہنچ گئے اور کہا جب تک ہمارے دم میں دم ہے عبدالحکیم پر کوئی ہاتھ اٹھا نہیں سکتا. ابھی آپ نہ رہے، عبدالحکیم بن گئے. سمجھ میں آ رہی ہے بھائی بات؟ بھائی دشمن وہ آپ کے تو نہیں تھے نا، دشمن تھے میرے. لیکن جب آپ نے مجھے بچایا، اب ان کی نظر میں پہلے آپ ہیں. کہ جب تک یہ گارڈ ہے عبدالحکیم موجود ہے، جب یہ مومن ہے، اب ان کی دشمنی آپ سے ہو گئی کہ پہلے ان کو مارو. دشمن تھے میرے. زبان سے بات کروں، میں تم سے بات کروں. دشمن تھے میرے، دشمن تھے میرے، لیکن جب آپ نے مجھے بچایا تو اب آپ نہ رہے، عبدالحکیم بن گئے. جو جس کو بچاتا ہے، جو جس کو بچاتا ہے اس کو وہی بننا پڑتا ہے جس کو بچاتا ہے. آپ نے مجھے بچایا، اب آپ نہ رہے، عبدالحکیم بن گئے. دشمنی تھی میرے سے. بڑا جواب دے رہا ہوں، بڑا جواب دے رہا ہوں. آپ عبدالحکیم بن گئے. ایمان سے بتاؤ، جب علی نے شب ہجرت میں رسول کو بچایا تھا تو علی بن کر نہیں، رسول بن کر. کیسا اچھا بچہ ہے. سمجھ میں بات آئی؟ سنو 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 میرے بھائی. ہاں اسلام آباد ہے، اسلام آباد ہے. سمجھیں سمجھیں. جب علی نے رسول کو بچایا تھا تو علی بن کر نہیں، رسول بن کر. جو جس کو بچاتا ہے اس کو وہی بننا پڑتا ہے. کافروں کی دشمنی علی سے نہیں تھی، رسول سے. آج جو دنیا کی دشمنی ابو طالب سے ہے، علی سے ہے، تو انہوں کا کیا بگاڑا تھا؟ حقیقت میں وہ دشمن تھے رسول کے. اصل میں وہ دشمن تھے، نعرہ حیدری، اصل میں وہ دشمن تھے رسول کے. علی اور ابو طالب کا قصور یہ ہے کہ انہوں نے رسول کو بچایا
बस अब कानून पास गया कि जो अबू तालिब से दुश्मनी रखे, जो अली से दुश्मनी रखे, वो अबू तालिब और अली का दुश्मन नहीं, वो रसूल खुदा के नारा हैदरी। घबरा तो नहीं, घबराए नहीं बड़े, घबराए नहीं। पौना घंटा गुजर गया, ऐसे न घबराए, मुझे मुकम्मल तकरीर करने दे, मुकम्मल तकरीर करने दे। जब अली ने रसूल को बचाया था तो रसूल बनकर, और जब हुसैन ने दीन को बचाया तो हुसैन बनकर नहीं, दीन बनकर। बड़ा जुमला। सारे पढ़े लिखे हैं। जब हुसैन ने दीन को बचाया तो हुसैन बनकर नहीं, दीन बनकर। इसीलिए तो ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी ने कहा कि शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन। हुसैन दीन है, क्यों? दीने पनाह अस्त हुसैन, हुसैन ने दीन को पनाह दी। जो जिसको पनाह देता है, तमाम से बात करवा दी मैं चलूं, जो जिसको पनाह देता है, जो जिसको बचाता है, उसको वो ही बनना पड़ता है जिसको बचाता है। यजीद था दीन का दुश्मन, हुसैन ने दीन को बचाया। अब हुसैन हुसैन नहीं रहे, अब हुसैन बन गए दीन। आओ आओ तो मैं सवाल पूछूं, अब हुसैन हुसैन नहीं रहे, हुसैन बन गए दीन। और मुझे अली की इज्जत की कसम है कि तबरी के भी यही अल्फाज हैं। जनाब हुसैन अलैहिस्सलाम ने उमर बिन साद को यही कहा था, तू मुझे क्यों कत्ल कर रहा है? तुझे पता नहीं मैं कौन हूँ? अना सबीलुल्लाह, मैं अल्लाह की सबील हूँ, क्योंकि मैंने अल्लाह की सबील को बचाया है। सबील की माने है मकसद। कितने खुशकिस्मत हैं हम कि अल्लाह ने हमें दुश्मन का भी पता लगा दिया कि अब्दुल हकीम हुसैन है दीन, क्योंकि हुसैन ने दीन को बचाया है। सुनो, अब्दुल हकीम हुसैन है दीन, क्योंकि हुसैन ने दीन को बचाया है। हुसैन है दीन, क्योंकि हुसैन ने दीन को बचाया है। अब आपके जुलूस निकल रहे हैं, बस जिस मस्जिद से आवाज आए न कि यहाँ से या हुसैन की आवाज ना आए तो समझ लेना ये हुसैन का नहीं, ये दीन का, ये हुसैन का नहीं, ये दीन का दुश्मन है। नारा